أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. ترجمہ: پھر بھی مختلف گروہ آپس میں اختلاف کرنے لگے تو جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے ایک سخت دن کی حاضری کے وقت تباہی و بربادی ہوگی. جس دن وہ ہمارے سامنے حاضر ہوں گے خوب سنتے اور دیکھتے ہوں گے، لیکن یہ ظالم آج کھلی ہوئی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں. اے رسول، ان کو حسرت و پشیمانی کے اس دن سے ڈرائیے جب فیصلہ کر دیا جائے گا. صورتحال یہ ہے کہ آج وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور ایمان نہیں لاتے ہیں. یقیناً تمام روئے زمین اور جو کچھ زمین پر ہے صرف ہم ہی ان کے مالک رہ جائیں گے اور ہماری ہی طرف یہ سب لوٹائے جائیں گے. عزیز بزرگوں، سورہ مریم کی یہ 4 آیتیں، آیت نمبر 37 سے 40 میں نے تلاوت کی ہے. اس کی تفسیر مختصراً میں کل کر چکا ہوں، لیکن 2-3 بات مجھے اس سے بتلانی مقصود تھی، اس لیے میں نے اس کو پھر سے تلاوت کیا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آسمان پر اٹھا لیے گئے، اس کے بعد ان کے دین کو آگے لے کر چلنے والے ان کے ساتھی حضرت یوشع علیہ السلام وہ لوگوں کے درمیان میں موجود تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو تعلیمات تھی وہ لوگوں تک پہنچا رہے تھے حضرت یوشع علیہ السلام. حضرت یوشع نہیں، حضرت شمعون یہ ان کی تعلیم کو صحیح معنی میں دوسروں تک پہنچا رہے تھے. لیکن ہوا یہ کہ آہستہ آہستہ ہوتے ہوتے خود عیسائیوں کے اندر، نصارہ کے اندر الگ الگ فرقے ہو گئے. آج دنیا کے اندر سب سے زیادہ اگر کوئی پائے جاتے ہیں، جیسے الگ الگ ریلیجن اور مذہب سے تعلق رکھنے والے دنیا میں موجود ہے، مسلمان، عیسائی، اور اسی طریقے سے یہود، ہندو، بدھ اور بھی بہت سارے مذاہب دنیا میں موجود ہے. تقریباً سب سے زیادہ جو مذہب کے ماننے والے دنیا میں ہیں وہ عیسائی ہیں، اس کے بعد مسلمان ہیں، اور یہودیوں کی تعداد تو بہت تھوڑی ہے. لیکن چاہے اکانومی ہو یا ڈالر کا اوپر اٹھنا ہو نیچے بیٹھنا ہو، یا پوری دنیا کے بڑے بڑے مسائل ہو، WHO کی رپورٹ ہو، یا ملک بھر، دنیا بھر کے جو مسائل ہو، سب پر یہودی چھائے ہوئے ہیں. تو الغرض عزیز بزرگوں، بات تو یہ بتلانی ہے کہ یہودی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کے پہلے ہی دن سے مخالف تھے، یعنی مانا نہیں انہوں نے. جو پہلے حضرت یہودی تھے، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دین آیا تب ان کے ضروری تھا کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار بنے، ان کو مانے. لیکن انہوں نے مانا نہیں، بلکہ ماننے کے بجائے الٹا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر تہمت، ان کی ماں پر تہمت، ان کے گھرانے پر تہمت اور برا بھلا انہوں نے کہا. یہ یہودیوں کا حال تھا اس زمانے میں. عیسائی کچھ دنوں تک ٹھیک رہے، اور کچھ دنوں کے بعد، ٹھیک رہنے کے بعد، پھر جب حضرت شمعون دنیا سے رخصت ہوئے اور ایک زمانہ گزرا لمبا، تو ان لوگوں کے اندر بھی آپس میں بگاڑ آیا، ان کے اندر ہی بگاڑ آیا. حالانکہ پھر بھی کچھ اچھے لوگ موجود تھے،
جیسے آپ دیکھیں حضور کے زمانے تک بھی ورقہ بن نوفل جن کا ایمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر تھا، یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوئی تو ایسے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے، گھر پر آئے، امی خدیجہ سے فرمایا کہ زملون خدیجہ مجھے اپنی جان کا خطرہ محسوس ہو رہا ہے، میں نے آج ایک عجیب چیز دیکھی ہے۔ تو امی خدیجہ رضی اللہ عنہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی حضرت ورقہ کے پاس لے جا رہی ہے، ورقہ بن نوفل کے پاس، اس لیے کہ ان کو آسمانی کتابوں کا علم تھا۔ جب حضور نے اپنی ساری بات سنائی کہ میرے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا تو انہوں نے فوراً کہا کہ یہ وہی ذات ہے، یہ وہی شخصیت آپ کے پاس آئی تھی جو آخر میں سب سے لاسٹ ٹائم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تھے، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے وہ۔ اور فرمایا کہ کاش کہ میں اس وقت آپ کے ساتھ ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو یہاں سے نکالتی، اس وقت میں آپ کا ساتھ دیکھتا۔ تو حضور کو بڑا تعجب ہوا اس ماحول میں کہ حضور نے پوچھا او مخرجی، کیا میری قوم مکہ والے قریش مجھے نکالیں گے؟ کہا ہاں آپ کو نکالیں گے۔ اور 53 سال کی عمر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اس موقع پر مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے پر ان لوگوں نے مجبور کر دیا۔ تو حضور کے زمانے تک بھی عیسائیوں کے اندر کوئی اچھے لوگ موجود، جیسے نجاشی گزرا، اس کے پیچھے ہی قصہ گزرا۔ نجاشی جو بادشاہ تھا حبشہ کا، مسلمانوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 ہجرت کی ہے۔ پہلی جو ہجرت ہوئی ہے وہ حبشہ کی طرف، تقریباً 70-75 کے قریب لوگ تھے اس میں۔ دوسری ہجرت ہوئی ہے مدینہ کی جانب، اور یہ ہجرت اس لیے کی تھی اپنے دین کو بچانے کے لیے انہوں نے ہجرت فرمائی تھی۔ تو حبشہ کی جانب جب ہجرت کی تو حبشہ کا بادشاہ تھا نجاشی، اور وہ نجاشی جب یہاں پر قریش مکہ کے کافروں کو مشرکوں کو معلوم ہوا تو یہ سب حبشہ پہنچے، بلکہ کچھ نمائندوں کو بھیجا بات کرنے کے لیے، اور بادشاہ کو بڑے بڑے گفٹ اور تحفے دیے، اور بادشاہ سے یہ کہا کہ ہمارے کچھ بھگوڑے ہیں جو آپ کے یہاں پر آ گئے ہیں، اس لیے آپ ان کو ریٹرن کر دیجیے، واپس کر دیجیے۔ بادشاہ سمجھدار تھا، اس لیے بادشاہ جو ہونا چاہیے، بادشاہ وہ سمجھدار ہونا چاہیے۔ کیسا سمجھدار ہونا چاہیے؟ جس کی نظر حکومت کے سب سے ٹاپ لیول کے آدمی سے لگا کر گراؤنڈ لیول یعنی رعایا کے اندر کیا باتیں ہو رہی ہے وہ بھی اس کو معلوم ہونا چاہیے، ورنہ جس لیول پر بادشاہ بیٹھا ہوا ہے تو اس کے سامنے جتنے بھی لوگ ہیں سب جی حضوری کرنے والے ہی ہوں گے، سب اس کی ہاں میں ہاں کہنے والے ہی ہوں گے، ورنہ ابھی نہ بولیں گے پتہ نہیں عہدہ چھین لے، ہمیں روانہ کر دے یا کیا حالات۔ تو بادشاہ کے خود جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، جہاں ان کی پارلیمنٹ میں بیٹھ کے مشورے ہوتے تھے، رات کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نکلتے تھے گلی محلوں کے اندر، گشت لگا رہے، چکر لگا رہے، عوام کیا کہہ رہی ہے، اس لیے کہ اصل تو عوام کے ساتھ ہی معاملہ ہے، ورنہ جو پاس میں بیٹھے ہوئے ہیں ان ساروں کو تو وی آئی پی سیکورٹی ساری چیزیں ملی ہوئی ہیں سب کے سب، اس لیے وہ تو اچھا ہی کہنے والے، اس لیے ایک بادشاہ کو چاہیے کہ وہ اس کی نگاہ سب پر ہو۔ نجاشی جو بادشاہ تھا وہ سمجھدار تھا، عقل مند تھا، وہ اس کو یوں سمجھ لیجئے اپنی گدی سے محبت نہیں تھی، وہ ملک کی ترقی کرنا چاہتا تھا۔ جو بادشاہ ملک کی ترقی چاہتا ہے وہ عوام کی سنتا ہے، جس کو صرف اپنی گدی سے مطلب وہ کسی کی نہیں سنتا ہے، وہ صرف گدی بچانے ہی کے فکر میں، مجھ پر اگر یہاں سے تہمت لگے تو میں اس کو اٹھا کر جیل میں ڈال دوں، مجھ پر اگر یہاں سے الزام لگے تو اس کو میں کسی طریقے سے یہاں سے روانہ کر دوں۔ تو الغرض نجاشی نے کہا کہ میں ایسے تو نہیں سونپوں گا، وہ آئے ہیں میرے ملک میں، ان کی بات سنوں گا۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ، جعفر طیار جن کو کہا جاتا ہے، ان سے پوچھا کہ بھائی تم اور اچھا ایک عجیب بات انہوں نے یہ کری، یہ سارے کے سارے جو مسلمان آئے تھے ظاہر سی بات ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں، یعنی حضور کو آخری نبی مانتے، تو ان کے ذہن میں یہ تھا، مشرکوں کے ذہن میں، کہ جب یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی کہتے ہیں تو یہ بادشاہ نجاشی ہے، یہ عیسائی بادشاہ ہے اور یہ عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والا ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف اس کے کان میں غلط غلط باتیں ہم ڈالیں، اور جب غلط غلط باتیں ڈالے گی کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو برا بھلا کہتے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی کہتے ہیں، اور آپ کے جو نبی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کے متعلق ان کا تو یہ عقیدہ ہے۔ بادشاہ نے کہا میں بات سننا چاہتا ہوں۔
حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے تقریر شروع کی اور بات اپنی شروع کی. اتنی زبردست بات کی. 7ویں پارے میں اس کا قصہ گزرا ہے, اس سے پچھلی صورت میں اس کا قصہ گزرا ہے, ایک اور جگہ پر میں قصہ بیان کر چکا ہوں کہ جب بادشاہ نے پوری بات سنی, حضرت جعفر نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کان روح اللہ, وہ اللہ کے نبی تھے, اللہ کے بندے تھے, اللہ کے کلمہ کن سے وہ پیدا ہوئے تھے, اور ایک پھونک کے ذریعے سے جیسا آگے گزرا وہ پیدا ہوئے تھے. جب پوری تقریر ہو گئی, مکمل ہو گئی, تو اس نے ایک تنکا اٹھایا. نجاشی نے کہا کہ یہ تنکے سے نہ زیادہ اور نہ تنکے سے کم انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان بیان کی, بالکل وہی بات بیان کی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تھی. ان کو یہاں سے روانہ کیا. معلوم ہوئی اس سے یہ بات کہ حضور کے زمانے تک بھی کچھ اچھے لوگ موجود تھے, لیکن پھر آپ کے بعد جب سینٹ پال کا جب زمانہ آیا اور اس نے عیسائی بن کے اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے ظاہر کیا, میں عیسائی ہوں, اور مطلب یعنی اس نے کوشش یہ کی کہ کسی بھی طریقے سے عیسائیت کی جو صحیح تعلیم ہے, جو عیسائیت کی کتابوں کے اندر, صحیح بائبل کے اندر جو باتیں لکھی ہوئی ہیں, اس کی شکل کو بگاڑ دیا. اتنی زبردست شکل بگاڑ دی ہے کہ خود عیسائیوں کے اندر آپس میں اختلاف ہونے لگ گیا. پوری عیسائیت کی شکل بگاڑ کے رکھ دی. اس لیے آج صحیح نہیں کہا جا سکتا. بائبل تو پوچھیں گے کون سی بائبل آپ کو چاہیے, متی کی, لوقا کی, یوحنا کی, کس کی بائبل چاہیے؟ تو اس نے اتنی ساری, اور اس کے بعد اس ساری چیزیں اس نے پیدا کی, پھر اور بڑھاوا دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو معبود تھے, یا پھر اس کے بعد اقنوم تثلیث ٹرینٹی کا جو عقیدہ ہے وہ اس کو زور پکڑانا اس نے شروع کیا کہ اصل خدا 3 ہے. خدا گاڈ وہ بھی خدا ہے, عیسیٰ علیہ السلام یہ بھی جیسس ہے, یہ بھی خدا ہے, مسیح ہے, اور مریم ان کی ماں یہ بھی خدا ہے. یہ 3 مل کر خدا بنتے ہیں, یہ ایک ہوتے ہیں. یہ ایسی چیز انہوں نے گھڑی ہے. اس کے بعد عیسائیوں کی بحثیں صرف اسی میں الجھ کر رہ گئی, حتیٰ کہ جس زمانے کے اندر سلطان محمد فاتح کی جو فوجیں ہیں, یہ تقریباً اس زمانے کی بات ہے کہ جس زمانے کے اندر سلطان محمد کی جو فوجیں ہیں جو قسطنطنیہ پہنچی ہے, یعنی آج جس کو کہہ سکتے ہیں استنبول, ترکی پہنچی ہے جس زمانے کے اندر اس ملک میں, اور وہ فتح کرنے کے لیے آئے تھے سلطان محمد کی فاتح کی وہ ساری کی ساری فوجیں, اور پورے ملک کو گھیر کر بیٹھی ہے اس زمانے میں. لیکن ان کے پادریوں میں, عیسائیوں میں, ان کی کاؤنسل میں اس موقع پر جو جھگڑے چل رہے تھے, جو آپس میں بحثیں ہو رہی تھی, وہ بحثیں یہ ہو رہی تھی کہ سوئی کی ایک نوک کے اوپر کتنے فرشتے آ جاتے ہیں. یہ ان کی بحثیں ہو رہی تھی آپس میں. مسئلہ باہر, یعنی ان کے حساب سے اگر دیکھے تو سلطان محمد یعنی آٹومن ایمپائر اب آنے والا, عثمانی سلطنت اب آنے والی ہے اس زمانے کے اندر کچھ ہی وقت کے بعد, اور ان کے حساب سے تو وہ ان کا دشمن ہوا. جو استنبول کے اندر جو تقریباً سلطنت عثمانیہ جو رہی ہے, جو ارطغرل کے بعد سے جو پوری کے پوری کایا پلٹی ہے وہاں کی, اور اس کے بعد تقریباً 600 یا 800 سال تک مسلمانوں کی سلطنت رہی ہے, تو اس کی ابتدا ہوئی اس زمانے میں, اور اس زمانے میں یہ بحثوں میں یہ پڑے ہوئے. اچھا, ایک اور بحث ان کے چرچ کے اندر اور ان کے یہاں پر یہ ہو رہی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اپنی ماں مریم سے پیدا ہوئے ہیں, تو اب مریم کے عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے کے بعد اب مریم کنواری باقی رہی کہ یہ نہ رہی, یعنی بحثیں اس پر ہو رہی ہے. کس جگہ پر بیٹھ کر, وہی مشہور سا چرچ اور وہ مشہور سی جگہ جس کو آج آیا صوفیہ کہتے ہیں, ہاگیا صوفیہ. ابھی کچھ ہی دنوں پہلے, کچھ ہی وقت پہلے جس کے متعلق پوری دنیا کے اندر ایک شور برپا ہوا, ایک خاص قسم کی ایک مسجد جس کو مسجد میں تبدیل کیا گیا, جس کی تاریخ یہ رہی ہے کہ جو ایک گنبد والی, مینارے والی اور بہت بڑی, اس زمانے کے اندر اس سے بڑی مسجد چھت والی کوئی نہیں تھی. آیا صوفیہ جو ابھی مسجد میں کنورٹ ہوئی ہے, رجب طیب اردوغان نے پھر اس کو کنورٹ کیا ہے مسجد کے اندر.
پہلے اس سے پہلے 1934 سے لگا کر ابھی 2020 تک تقریباً 84-85 سال تک یہ میوزیم میں رہی. ابھی مسجد ہے, اس سے پہلے میوزیم تھی, اس سے پہلے مسجد تھی, اس سے پہلے یہ چرچ تھی. سلطان محمد فاتح جب یہاں پر, ہاں یہاں پر ایک کوشچن آپ کے ذہن میں میں قائم کروں, بہت سارے لوگ بھی آپ سے پوچھیں گے یا پوچھتے ہوں گے یا پوچھا ہوگا, یا اس کی ایک بحث چلی تھی اس زمانے کے اندر جس زمانے میں یہ مسجد میں کنورٹ ہوئی کہ یہ تو عیسائیوں کا چرچ تھا اور اس کو مسجد میں کنورٹ کر دیا گیا ہے, تو کیا ایسا ہی چلتا رہے گا, مسجد میں کنورٹ ہوتے رہیں گے یہ, اور اس طریقے سے یہ معاملہ کیا جائے گا؟ تو یہ تو سیکولرزم کے خلاف ہے, سیکولرزم کے خلاف ہے. بات ذہن میں رکھے. سلطان محمد فاتح جس زمانے کے اندر یہ اس ترکی میں پہنچا ہے جس کی راجدھانی استنبول تھی, جس جگہ پر یہ آیا صوفیہ ہیگیا صوفیہ جو مسجد ابھی ہے, جو وہ عمارت بنی ہوئی تھی, یہ کلیسا چرچ تھا. لیکن جب سلطان محمد فاتح نے وہاں ساری زمینیں خریدنا شروع کی ہے تو اس زمانے کے اس چرچ کے لوگوں نے جس کے قبضے میں تھی, سلطان محمد فاتح کو وہ زمین, وہ جگہ بھی, چرچ بھی ان کو بیچ دیا. آج بھی ریسنٹ مغربی ملکوں میں, یورپ, امریکہ, کینیڈا اور ان ملکوں کے اندر بہت سارے چرچ جو بند پڑے ہوئے وہ کچھ نہیں کر رہے ہیں, تو وہ آج بھی چرچ کو بیچ دے رہے ہیں. مسلمان اس میں مسجد بنا رہے, مدرسے قائم کر رہے ہیں. تو وہ جس کی ملکت ہے, جس کے قبضے میں ہے, جب وہ خود بیچ رہا ہے تو دوسرے کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. تو اصل یہ تھی پہلے چرچ, لیکن وہ جو مالک تھے انہوں نے بیچ دیا تھا ان کو, سلطان محمد فاتح کو, کہ یہ ہم آپ کو بیچ دیتے ہیں. انہوں نے خریدا اور اس جگہ پر مسجد بنائی. تقریباً 600 سال تک, 700 سال تک یہ مسجد رہی. 1934 کے اندر جب آٹومن امپائر سلطنت عثمانیہ کو جب ختم کیا گیا, مصطفیٰ کمال اتاترک جو بڑا ہی ڈکٹیٹر تھا, سیکولرزم کے نام پر اس نے پورے ترکی کے اندر ایک طرح کی ڈکٹیٹرشپ قائم کر دی تھی. عورتوں کے نقاب اور برقعوں کو ختم کر دیا تھا, قرآن پر پابندی لگا دی تھی, اذان پر پابندی لگا دی تھی, اور پتہ نہیں کتنی ساری چیزیں اس نے اس طریقے کی شروع کر دی تھی. اور وہ مسجد جو آیا صوفیہ جو اب مسجد میں, اس جگہ کو اس نے میوزیم کے اندر کنورٹ کر دیا 1934 میں. اب اس زمانے کے اندر, اب یہ کچھ ہی وقت پہلے, اس کو پھر سے مسجد میں تبدیل کر دیا گیا ہے. میوزیم تھا, اب اس کو پھر 86 سال کے بعد تقریباً اس میں اذان کی آوازیں گونجی ہے اور اس میں نماز ادا کی گئی ہے. تو الغرض خلاصہ اس کا یہ ہے کہ یہ یہاں پر مسجد سے منتقل ہو کر پھر یہ مسجد میں آئی ہے. ورنہ اگر یہ سوال ہوگا تو پھر یہ سیدھا سوال تو خانہ کعبہ پر ہوگا. پھر خانہ کعبہ اللہ کا گھر تھا, اللہ کے لیے عبادت کرنے کی جگہ تھی, لیکن بعد میں مشرکین نے اس میں بت رکھ دیے تھے اتنے سارے, پوجا جانے لگا تھا اس کو. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تصویر بنا دی, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تصویر بنا دی, الگ الگ نبیوں کی تصویریں بنا کر وہ پوجنے لگ رہے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور ساری تصویروں کو نکالا, اس کو پھینکا, اور اس کے بعد اس کو صاف کیا. اللہ کا گھر جو اللہ کا گھر ہی تھا اس کو پھر اسی میں کنورٹ کیا گیا. تو معلوم ہے اس سے یہ بات, یہ چیز ذہن میں رکھے کہ ہیگیا صوفیہ, آیا صوفیہ جو مسجد تھی اور اس کو پھر مسجد کے اندر ہی منتقل کیا گیا ہے. تو الغرض عزیز بزرگوں, جس زمانے کے اندر یہ چرچ میں اس جگہ کے اندر بیٹھ کر یہ لوگ یہ مشورے کر رہے تھے, اس زمانے کے اندر یہ ان کا حال یہ تھا کہ باہر سلطان محمد کی فاتح کی فوجیں بیٹھی ہوئی ہے. غور کرے تھوڑی سے, فاختلف الاحزاب من بینہم, آپس میں گروہ اختلاف کرنے لگے. آج ہم اپنی زندگی میں اس قرآن کی آیتوں ہم اپنی زندگی میں فٹ کریں کہ آج مسلمان پر کیسے 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 حالات ہے. ایک حالت سے نکل رہے, پھر دوسرے, پھر تیسرے, پھر چوتھے. اخلاقیات بگاڑ آ چکا ہے, شرم و حیا کا لبادہ بالکل اٹھا کر پھینک دیا گیا ہے. حلال حرام کی تمیز باقی نہیں رہی. سود, بیاج, سٹا اور اسی طریقے سے نشے کی چیزیں دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. یہ ساری چیزوں میں سدھار لانے کی ضرورت ہے. لیکن مسلمانوں میں اختلاف چل رہے کس چیز پہ؟ حضور نور تھے یا بشر تھے؟ رفع یدین کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے؟ آمین زور سے کہنا ہے یا نہیں کہنا ہے؟ فلاں کے پیچھے نماز پڑھنی ہے, یعنی جو اختلافی مسائل تھے ہی نہیں, کر لیں گے تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں, نہیں کریں گے تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں, اس پر نماز میں کوئی اثر نہیں پڑے گا. لیکن یہ تو ساری کی ساری چیزیں حرام ہیں. ان پر تو اگر عمل نہیں کیا مسلمان نے
تو گنہگار ہوگا۔ اللہ ہمیں اس آیت سے صحیح سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے کہ اختلاف آپس کا جو ہے وہ اتنی حد تک نہ بڑھ جاوے کہ ایک دوسرے کو کافر کہنے لگے، ایک دوسرے سے پیچھے نمازیں پڑھنے، ایک دوسرے کو سلام کرنے تک کو چھوڑ دے، ورنہ اس کا نقصان پچھلی صدیوں سے اب تک ہم بھگتتے آ رہے ہیں۔ علامہ اقبال نے بہت پیاری بات کہی تھی، کاش ہر مسلمان اس بات کو اپنے سامنے رکھے۔ حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ تو الغرض عزیز بزرگ، اللہ اس کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ تو یہ اختلاف ان میں آپس میں وفویل، اللہ فرماتے ان کے لیے ہلاکت ہو، کافروں کے لیے من مشہد یوم عظیم، اس بڑے دن کی حاضری میں، جس بڑے دن میں سب کے سب یہ حاضر ہوں گے، سب کو جمع کیا جائے گا، یہ حاضری کا وقت ہوگا۔ اور اس دن اللہ پھر سب سے پوچھیں گے، عیسائیوں سے پوچھیں گے جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معبود بنا دیا۔ سورہ مائدہ کے اندر گزرا، اللہ پوچھے اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، عیسیٰ کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ تمہیں معبود بنایا جائے؟ کہا کہ نہیں اللہ میں نے نہیں کہا تھا۔ وہ برات کا اظہار کریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تو اس دن کی حاضری مزید آگے اللہ فرمائے اسمع بہم وابصر، خوب سنتے ہوگے اور دیکھتے ہوں گے۔ یعنی جس کو یہ آیت کو جیسے یہ سمجھیے، ایک آدمی کو جب بار بار سنایا جاوے، بار بار سنایا جاوے، کوئی بات کہی جاوے، کوئی بات کہی جاوے، جب وہ نہیں سنتا ہے تو کوئی اچانک سے اس کو جب ہم میڑا مارتے، جس کو کہتے ہیں میڑا مارنا، مار کر کہے تو پھر وہ ایک دم سے سنتا ہے، کہا کیسا اب کتنا زبردست اب سنا ہے اس نے، یعنی اب کتنے اس کے کان کھڑے ہو گئے، اب کتنا کو پہلے سنا رہے تھے، بار بار اس کو کہہ رہے تھے، نہیں سمجھ پڑتی تھی، لیکن اب کتنا، کل قیامت کے دن ان مشرکوں کا، ان کافروں کا، ان نافرمانوں کا حال یہی ہوگا، آج نہیں سن رہے، کل ان کے کان کھڑے ہو جائیں گے، یعنی سب کچھ سنتے اور دیکھتے ہو جائیں گے اس زمانے میں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ آج کے دن سے یہ ظالم لوگ غفلت کے اندر یہ پڑے ہوئے ہیں، اور مزید آگے فرمایا کہ ان کو ڈرائیے اس حسرت کے دن سے، ہر کافر قیامت کے دن 9 تمنا کرے گا، 9 تمنا کرے گا اللہ کے سامنے، 9 طرح کی اس کی حسرتیں ہوگی، 9 طرح کی اس کی آرزویں ہوگی، 9 طرح کی اس کی تمنائیں ہوگی، ہر نافرمان شخص کرے گا، لیکن وہ اس کی تمنا کوئی فائدہ نہیں دی۔ کون سی تمنا؟ ایک یا لیتنی کنت ترابا، اللہ کاش مٹی ہو جاتا، یعنی کچھ ہوتا ہی نہیں، بس آگے اب مٹی ہو کے ختم ہو جاتا، تاکہ نہ عذاب، نہ کوئی حساب، نہ کوئی مرحلہ، لیکن کوئی فائدہ نہیں۔ دوسری تمنا یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش میں کچھ اچھے عمل کر کے آگے بھیج دیتا میں آگے کی زندگی کے لیے، کوئی فائدہ نہیں۔ تیسری اس کی تمنا یا لیتنی لم اوت کتابیہ، کاش میرا نام اعمال ملتا ہی نہیں، کتنا برا ہے یہ، لیکن اس کی تمنا اب کچھ کام نہیں دے گی۔ چوتھی اس کی تمنا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں اس کی صحبت میں نہ بیٹھتا، اس کو دوست نہ بناتا، اس نے مجھے گمراہ کر دیا، اس کے صحبت کی وجہ سے میں غلط راستے پر چڑھ گیا، کاش میں یہ نہ، کوئی فائدہ نہیں۔ پانچویں اس کی تمنا یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، کاش ہم اللہ رسول کی مان لیتے، کوئی فائدہ نہیں لیکن اس وقت۔ چھٹی اس کی تمنا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش میں نے رسول والا راستہ اپنا لیا ہوتا، لیکن اس وقت پھر تمنا حسرت، کوئی فائدہ نہیں۔ ساتویں اس کی تمنا یا لیتنی کنت معهم فافوز فوزا عظیما، کاش میں نبیوں کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ ہوتا تو میں کامیاب ہو جاتا آج کے دن، لیکن یہ تمنا بھی اس کی کوئی فائدہ نہیں۔ آٹھویں اس کی تمنا یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، کاش میں اپنے پروردگار، اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کرتا، لیکن اس دن کوئی فائدہ نہیں۔ آخری ایک نویں اس کی تمنا یا لیتنا نرد ولا نکذب بآیات ربنا ونکون من المؤمنین، کاش میں نے رب کی باتوں کو اور اللہ کی طرف سے آئے ہوئے پیغاموں کو جھٹلایا نہ ہوتا اور میں مومن بن جاتا، میں ایمان لیا تھا، لیکن اس کی یہ تمنا کوئی فائدہ نہیں۔ تو یہ 9 تمنا ہر نافرمان شخص وہاں کرے گا، لیکن اس دن اس کی تمنا کوئی فائدہ نہیں۔ اسی کو قرآن میں فرمایا اس حسرت والے، اس تمنا والے، اس افسوس کرنے والے دن سے آج ان کو ڈرا دیجئے، جب فیصلے ہو جائیں گے، لیکن آج یہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اخیر میں اللہ فرماتے ہیں زمین کے وارث مالک ہم ہی ہو جائیں گے، ساری چیزوں کے مالک، اور یہ سارے کے سارے ہماری ہی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم لك الحمد كما أنت أهل، فصل على محمد كما أنت أهل، وافعل بنا ما أنت أهل، فإنك أهل التقوى والمغفرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. جزا الله عنا محمد صلى الله عليه وسلم بما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون
وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ہمارے اس چینل کو الانوار میڈیا کو سبسکرائب کرے، ویڈیو اگر پسند آئے لائک کرے، کمنٹس کرے اور اپنے دوست احباب میں ایک ثواب کی نیت سے ضرور شیئر کریں اور ہمیں دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔